بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 کلاس آپ لوگ کیسی؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم نے پچھلے 14 اسباق کمپلیٹ کر لیے تھے اور آج ہم سبق نمبر 15 درس عمل پڑھتے ہیں۔ یہ ایک نظم ہے۔ 8 کلاس نظم شروع کرنے سے پہلے مرکزی خیال بیان کر لیتے ہیں۔ مل کر چلنے، مسلسل محنت کرنے، آگے بڑھتے رہنے اور انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ ہی ہمیشہ ترقی کی منازل کو کامیابی سے طے کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے اور مایوسی کے اندھیروں میں نا امیدی کی شمع روشن کرنے والے لوگ ہی در حقیقت کامیابیوں کا عمرانی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ یعنی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، مایوس لوگوں کو نا امیدی دے کر ان کے راستے کو آسان بنانا۔ اب اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر محنت، کوشش اور جد و جہد کرنے کا درس دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ہم متحد ہو کر اپنی منزل کی جانب بڑھتے جائیں گے تو ہر مشکل خود بخود آسان ہوتی جائے گی۔ لہٰذا تم بھی متحد ہو کر ہر کام کرو، زندگی میں مایوس نہ ہو بلکہ مایوسیوں کے اندھیروں کا مقابلہ امید کی شمع جلا کر کرو۔ ہر مشکل گھڑی میں امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو اور ہمیشہ اپنی محبت سے دلوں کو جوڑتے رہو۔ کسی کی بھی دل آزاری نہ کرو، یعنی کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ ان پر عمل کر کے ہی تم اپنی منزل کو آسانی سے حاصل کر سکو گے۔ 8 کلاس یہ نظم ہمیں شاعر سعادت نذیر نے لکھی ہے ہمارے لیے۔ بیٹا نظم شروع کرنے سے پہلے درس عمل، اوپر جو الفاظ دیے گئے ہیں پہلے اس کا تلفظ دیکھتے ہیں، پھر ان کے معنی بتاتے ہیں۔ فضاؤں، ہواؤں۔ فضاؤں کا مطلب کیا ہے؟ ہواؤں، کھلا ہوا میدان۔ اور تفریق، جدا کرنا، انسانیت، آدمیت، تہذیب۔ گگن، آسمان یا فلک۔ اور پتجھڑ خزاں کس کو کہتے ہیں؟ پتجھڑ کو کہتے ہیں۔ اب نظم کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اٹھو قدم سے قدم ملاتے چلے چلو، سب مل کے ایک راہ بناتے چلے چلو، منزل کی دھن میں جھومتے گاتے چلے چلو، ہر مرحلے کو سہل بناتے چلے چلو۔ اب اس میں مشکل الفاظ ہیں۔ منزل، مقام مقصود، یعنی جو آپ نے تہیا کر لیا ہو کہ جو آپ کی منزل ہو کہ جس پر آپ نے پہنچنا ہو، پہنچنے کی جگہ کو بھی منزل کہتے ہیں۔ دھن، خیال اور لگن، یعنی شوق کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر سہل، آسان کو کہتے ہیں۔ کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلو گے، مل کر محبت، کوشش اور جد و جہد کرو گے تو آپ ہر کام کو آسان بنا دو گے۔ اگر آپ پڑھنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو کامیابیوں کا عمرانی ہمیشہ آپ کے قدم چومے گی۔ اپنے کلاس کے کمزور بچوں کی مدد کرو گے تو منزل مقصود تک پہنچنے میں آپ سب کو کوئی فکر نہیں ہوگی اور خوشی سے اور پرجوش انداز میں اپنی منزل پالو گے۔ منزل میں آنے والے ہر لمحے کو آسان بنا دو گے یکجہتی اور اتحاد سے، یعنی جب آپ یکجا اور مل جل کر رہو گے، آپس میں محبت اور پیار سے رہو گے تو کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب اگلا بند ہے کہ بن کر گھٹاؤں فضاؤں پہ چھاتے چلے چلو، ہر قدم پہ دھوم مچاتے چلے چلو، تفریق کے رنگ و نسل مٹاتے چلے چلو، انسانیت کی شان دکھاتے چلے چلو۔ بن کر گھٹا کا کیا مطلب ہے؟ بادلوں کا اکٹھا ہونا، یعنی جب بادل بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو اس کو ہم گھٹا بولتے ہیں۔ دوم کیا ہے؟ شہرت۔ تفریق، جدا کرنا، یعنی ایک دوسرے سے الگ کرنا۔ اور انسانیت کیا ہے؟ آدمیت، اور اس کو تہذیب بھی بولتے ہیں۔ اب
بیٹا اس بند کی تشریح کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ جس طرح بادل ایک جگہ اکٹھے ہو کر بہت زیادہ گھن گرج سے پورے فضا پر چھا جاتے ہیں، آپ لوگ بھی بالکل اسی طرح پوری دنیا میں اپنی شہرت کے چرچے کرتے چلے چلو کہ ساری دنیا میں اپنی مثال بن جاؤ، رنگ اور نسل کا امتیاز مٹا کر، یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دو اور دنیا میں انسانیت کی اعلیٰ ظرفی دکھا دو تاکہ ہر طرف آپ سب کی شہرت اور مشہوری ہو جائے۔ یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دو محبت اور پیار سے، اور رنگ نسل ہے، یہ نہ کہو کہ یہ کالا ہے یا گورا ہے، اور یہ سندھی ہے یا بلوچی ہے، پنجابی ہے یا سرحدی ہے، یہ مٹا کر آپ سب ایک پاکستانی بننے کی کوشش کرو، اور پاکستان ہی ہمارا نظریہ ہے اور ہمارا وطن ہے۔ بیٹا بند نمبر 3 ہے، آگے بڑھو رکو نہ کسی راہ گزار پر، ہر دم سفر کا لطف اٹھاتے چلے چلو، مایوسیوں میں چھیڑ دو نغمے امید کے، تاریکیوں میں جوت جگاتے چلے چلو، جوت جگاتے چلے چلو۔ اس بند میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہے رہ گزار، راستہ یا سڑک کو کہتے ہیں، لطف مزہ اور خوشی کو بھی کہتے ہیں، نا امیدی مایوسیوں نا امیدی مایوسیوں کو کیا کہتے ہیں، نا امیدیاں یا مایوس ہونا، اور پھر تاریکیوں کو کیا کہتے ہیں، اندھیرے، جوت روشنی، دیا، اس کا جو صحیح معنی ہے وہ دیا ہے، جوت۔ اب اس بند کی تشریح کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہو، کسی بھی راستے پر نہ رکو، بلکہ آپ کا مقصد صرف اور صرف اپنی منزل مقصود یا اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ جو قدم ترقی کی طرف جاتا ہے اس پر چلو، خوشی اور مزے کے ساتھ اس کو طے کرو، نا امیدی اور مایوسی کو چھوڑ کر خوش اسلوبی کے ساتھ اندھیرے راستوں میں امید کا دیا جلاتے چلو، مایوس لوگوں کو حوصلہ دو اور ان کو مایوسیوں سے نکال کر امید کی طرف لے کر آؤ، جو لوگ بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں اپنی ناکامیوں اور نا امیدیوں سے، تو وہ ان کو آپ حوصلہ دو کہ ہمیشہ کوشش کرتے رہو، اور کوشش اور جد و جہد کرنے سے ہی تم اپنی منزل تک پہنچ پاؤ گے۔ اب بیٹا اگلا بند ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑ دو، جوہر عمل کے اپنے دکھاتے چلے چلو، چمکو گگن کے تاروں کی صورت زمین پر، تم آسمان زمین کو بناتے چلے چلو۔ اس میں مشکل الفاظ کون سے ہیں؟ جوڑ دو یعنی اکٹھا کر دو یا ملا دو، اور پھر کمال، جوہر کس کو کہتے ہیں؟ کمال، خاصیت کو، اور آگے گگن آسمان اور فلک کو کہتے ہیں۔ اب اس بند کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو دل کسی کا زخم کھا کر ٹوٹ چکے ہیں، ان کو پیار و محبت سے سمجھا بجھا کر ایک کر دو، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے، اپنے کمال اور عمل سے ہر طرف محبت پھیلاتے جاؤ، کیونکہ یہ عبادت ہے اور نفرت پھیلانا گناہ ہے۔ آسمان یا فلک کے ستاروں کی طرح چمکو، ہر طرف محبت اور پیار پھیلا دو کہ ایسا لگے کہ تمہاری چمک سے زمین اور آسمان کی طرح رنگ جائے، زمین جو ہے وہ بھی آسمان کی طرح رنگ جائے محبت اور شفقت کے رنگوں سے، یعنی آپ آپس میں اس طرح ستاروں کی طرح گھل مل جاؤ کہ تمہاری چمک دنیا میں ہر طرف پھیل جائے، اور اس کی جو چکا چوند ہے اس سے ہر کوئی منور ہو، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر آگے نیکسٹ جو لاسٹ پیراگراف ہے، پت جھڑ کی رت میں پھول کھلانا کمال ہے، پت جھڑ کی رت میں پھول کھلاتے چلے چلو، بدلے خزاں نظیر چمن میں بہار سے، وہ گیت زندگی کے سناتے چلے چلو،
یہ لاسٹ بند ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور پت جھڑ کا کیا مطلب مشکل الفاظ بتا دیتے ہیں۔ پت جھڑ کس کو کہتے ہیں؟ خزاں کے موسم کو کہتے ہیں پت جھڑ کا معنی یہ ہے کہ جس میں سارے پھول یا پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر آگے رت کا کیا مطلب ہے؟ موسم۔ اور نظیر مثال، نظیر یہ شاعر کا تخلص ہے اور اس کا مطلب ہے مثال۔ پھر چمن باغ، گلستاں اور باغیچے کو بھی کہتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ خزاں کے موسم میں پھول کھل جائے تو بہت شہرت ملتی ہے۔ آپ بھی پت جھڑ کے موسم میں پھول کھلا دو، ناممکن کام کو ممکن کر دو، آپس میں محبت، شفقت اور پیار سے ایسا لگے کہ جیسے خزاں بہار میں بدل گئی ہو۔ اپنے کلاس کے طلباء جو زندگی کے دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی مدد کر کے ان کو محنت اور کوشش کرنے کی عادت ڈال کر اپنے ساتھ ملا لو کہ ایسا لگے کہ جیسے خزاں میں بہار آ گئی ہو۔ دنیا میں ہمیشہ پیار محبت بکھیر دو۔ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پورے باغ میں بہار آ جائے جس کی کوئی مثال نہ ہو، نظیر کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، پیار محبت کے گیت ہر طرف بکھیرتے چلو کہ زندگی بہار کی صورت دکھائی دے، کہ زندگی جو ہے وہ بہار جیسی پھولوں کی طرح چمکتی اور ہر طرف پھولوں کی خوشبو اور اس کی جو رعنائی ہے، اس کے جو رنگ برنگے پھول ہیں، اس کی خوشبو اور اس کی جو خوشبو سے معطر ہو جائیں اور اس کے جو رنگ برنگے پھول ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں خوشی محسوس ہو۔ اور عام طور پر ہر نظم میں شاعر اپنا شعر کے آخری شعر میں اپنا تخلص بیان کرتے ہیں۔ تخلص بیان کر کے وہ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ اور اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی ایک عاجز بندہ ہوں اور مجھ کو بھی ایسے ہی لمحے اور ایسے ہی فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تخلص جو ہے وہ نام کی جگہ پر شاعر عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا لائک شیئر کریں، پیارا سا کمنٹ کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ پائے، اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔